الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي محترم حاضرین جمعہ اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، بڑی خوشی کی بات ہے اور فخر کی بات ہے کہ اس مسجد سے تقریباً 10 سال سے منہج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جمعرات کے روز منہج ہمارا کیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان جب منہج سے ہٹ جائے گا اور قانون اصول سے ہٹ جائے گا تو وہ گمراہی میں چلا جائے گا، بدعت میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ بتایا گیا، یہاں تک کہ اس سے بہت لوگ فائدہ اٹھائے۔ آج اسی منہج سے متعلق میں بھی کچھ بیان کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، اور ہندوستان میں اس منہج کو اختیار کرنے کی صورت میں کیا فائدہ ہوا اور کس وجہ سے آج جو ہم اہل حدیث ہیں اور سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، اور سنت کے مطابق نماز اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ جو منہج کو اختیار کرنے کی صورت میں بھائیوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرمائی اور اس میں منہج کو واضح کر دیا۔ جب آدم کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، تمام اللہ کا حکم تھا، تمام فرشتے سجدہ کیے، اور فرشتوں میں ابلیس تھا، اس تمام اجتماعی طور پر اس کو بھی حکم تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا آدم کو؟ یہ میرا حکم تھا۔ تو اس نے عقل دوڑائی، عقل کو استعمال کیا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، اور بہتر آدمی سجدہ نہیں کر سکتا ہے، مجھ کو
آگ سے پیدا کیا، آگ کی صفت اونچائی کی طرف جاتی ہے اور مٹی کی صفت نیچے کو جاتی ہے، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا حکم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم چلے گا، کسی کی عقل کی بات نہیں چلی جائے گی اور کسی کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ جتنی بھی کوئی بات عقل کے موافق ہو قبول نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا۔ اسی لیے اس آیت کے تحت امام حسن بصری تابعی ہیں، بہت سے صحابہ کرام سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں اول من کاسا ابلیس، سب سے پہلے عقل دوڑایا ابلیس، اور عقل دوڑانے کی وجہ سے جہنم میں گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی عقل کا دخل نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم تھا اور فرشتے بھی موجود تھے، آدم علیہ السلام بھی، ابلیس بھی موجود تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بسایا دنیا میں اور بھیجا ان کو تمام چیز کے لیے، اور کہا اپنے رسول کو ہم بھیجیں گے اور رسول کی بات ماننا ہے، اگر رسول کی بات نہیں مانا انسان تو گویا کہ جو طریقہ بیان کیا گیا اس کے خلاف ہو گیا۔ آئیے رسول کی بات، اس لیے کہ رسول ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے طرف سے ہم بڑھا دیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا، سب چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر رسول اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا، تنبیہ کرے گا۔ ہم غیب کو نہیں جانتے ہیں، ہم کوئی بات کو بڑھا چڑھا کے بہت بات کر سکتے ہیں، تو چنانچہ انبیاء کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ اب نبی کی بات نہ ماننے کی صورت میں گویا انسان منہج سے ہٹ گیا، جو اللہ کا حکم ہے اس حکم سے ہٹ گیا۔ اسی چیز کو قرآن پاک نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل کو قتل کرتا تھا فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے نجات دیا، سمندر میں دو راستہ ہو گیا، پار کر گئے، من سلوہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے اور بدلی کا سایہ کیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے اتنا احسان کیا موسیٰ علیہ السلام نے، کہتے ہیں اپنی قوم سے کیوں تکلیف دیتے ہو مجھ کو، کیوں پریشان کرتے ہو؟ تکلیف دینا، پریشان کیا نا، بات کو نہ ماننا، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل نہ کرنا، یہی تکلیف دینا ہے۔ کیوں تکلیف دیتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسول کی مخالفت یہ گمراہی کا سبب ہو سکتا ہے۔ جب ٹیڑھے ہو گئے مطلب کہ بات کو نہیں مانا، اللہ نے ان کے ہدایت فاسق بنا دیا۔ ہدایت نے اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت کیا ہے نہیں دیتا، ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق ہے۔ یہ ہدایت جو ملی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کی تو ملی ہے، ہم کو جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے کیا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت دیتا ہے، تو گویا کہ انبیاء کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے انسان منہج سے ہٹ گئے۔ یہ میں واضح طور پر تھوڑا سا بیان کیا۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ تقریر کرتے ہیں، ذرفت من العیون ووجلت من القلوب قال قائل کان هذه موعظة مؤذن فاوصنا یا رسول اللہ۔ فجر کی بات، فجر کا نام آتا ہے تو لوگ غائب ہو جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں فجر کے وقت، اور نمازوں میں دو فرشتے رہتے ہیں، رات کے بھی دن کے، اور رجسٹر میں نام نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیسے پایا تم نے میرے بندوں کو؟ جیسے حالت میں پایا، لیکن افسوس کی ہے فجر میں اور ایک صف دو صف سب سوتے رہتے ہیں، رات میں 2-2:30 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، فجر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی منحوسیت کی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو ناخوش کر دیا انسان نے۔ کیوں؟ صبح ہی کے وقت، اول وقت میں تو اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اسی وجہ سے فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کیسی نصیحت؟ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، ذرفت من العیون، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور دل دھڑک اٹھے۔ صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی آخری وصیت ہے، آپ کی آخری نصیحت ہے، فاوصنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم کو وصیت کیجئے، ہم کو نصیحت کیجئے جس میں ہماری نجات ہو۔ نبی کا اسلام نے انکار نہیں کیا جب صحابہ کرام نے کیا، کہا اس کے بعد ایک لمبی بات ہے، آپ نے کہا حدیث لمبی ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں، آپ نے کہا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین من بعدی، اے لوگوں میرے مرنے کے بعد بڑا اختلاف پاؤ گے، بڑا اختلاف پاؤ گے، بڑا اختلاف پاؤ گے، کیسے کامیاب ہوگے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو اختیار کرنا اور صحابہ کرام کی سنت کو اختیار کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ سارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی انسان اختیار کر لیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ایک مثال تو دیتا ہوں، بڑا اختلاف پیدا ہوا صحابہ کرام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، آپ کی لاش رکھی ہوئی ہے، ابھی دفن نہیں ہوا کیا گیا، آپ کو اختلاف ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کہے گا کہ نبی کے اسلام وفات پا گئے سر قلم کر دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سن لیجئے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان جائے محمد وفات پا گئے، شرک کا بدعت کو ختم کر دیا گیا، یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، محمد کی بھی عبادت نہیں ہے۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اللہ کی عبادت جو کرتا وہ اللہ تعالیٰ زندہ، اس کو موت آنے والی نہیں ہے، اور محمد کی عبادت جو کرتا تھا محمد کی وفات ہو گئی، اور وفات کے بعد کس کی عبادت کی جائے؟ دونوں کی بات برابر۔ اب اس کے بعد ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل پیش کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً تسلیم کر لیے، یہ منہج، اختلاف ختم ہو گیا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین، یہ صحابہ کرام میں اختلاف ختم ہو گیا، اور اسی طریقے سے بہت ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اختلاف، وہاں نبی کا اسلام نے بیان کیا میرے بعد بہت اختلاف ہوگا، صحابہ کرام کے زمانے میں اختلاف ہوگا، صحابہ کرام موجود تھے تمام چیز، لیکن جب بتا دیا گیا کہ یہ سنت رسول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہی منہج ہے، اسی کو تسلیم کر لینا، اس کو چھوڑ دینا کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، یہی چیز مخالفت اور بدعت ہے، اور یہی جو ہے دین میں جو ہے سب بڑی بدعت ہے، جس کی وجہ سے انسانوں میں انقسام پیدا پایا گیا اور تفریق پائی گئی اور بدعت کا فروغ پایا گیا۔ آئیے اس کو واضح طور پر اور بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے ہیں، بیت المقدس میں چابی ملنے والی بڑی عزت کی بات ہے، دو بڑی طاقتیں تھیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے گئے، دو بڑی طاقت، ایک ایرانیوں کی، مجوسیوں کی جو آگ کی عبادت کرتے تھے، ایک رومیوں کی بڑی طاقت، ایک عراق میں مجوسیوں کی حکومت تھی اور ملک شام میں جو ہے رومیوں کی حکومت تھی، بڑی لمبی جنگ، اور ان کی آپس کی لڑائی ہوتی رہی، 500 لڑائیاں ہوئیں 100 سال کے اندر، 500 لڑائیاں ہوئیں، کبھی کسی کو زیادہ فتح نہیں ہو، کبھی کچھ اس طرح سے معاملہ رہا، پتہ اتنی بڑی طاقت تھی۔ لیکن جب اسلام کو قبول کر لیا ان لوگوں نے، اور ان کے اندر توحید پایا گیا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے کہ عبادت پائی گئی، 3 سال میں سب تتر پتر کر دیا، ساری حکومت ختم ہو گئی مجوسیوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، اگر مجوسیوں کی حکومت ہو جائے گی تو ان کی حکومت آنے والی نہیں ہے، اور قیصر کی حکومت ختم ہو جائے گی، آنے والی نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ یہ کیوں؟ یہ ایک ایمانی جذبہ تھا، وہ سنت رسول پر عمل کرنے کا تھا۔ اسی چیز کو جو یہ واقعہ ہوا، واقعہ بعض عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، چابی پانے والے تھے، ملنے والی تھی بیت المقدس کو، اس نے وعدہ کیا کہ بلائے خلیفۃ المسلمین کو
تو مسلمان پہلے سے وہاں پہنچ چکے تھے 4-5 مہینہ پہلے، اس لیے خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں۔ اب جب وہاں پر پہنچے، ابھی 30-40 کلومیٹر باقی رہ گیا شہر میں داخل ہونے کے لیے، بڑے بڑے جنرل اور کمانڈر مسلمانوں کے آ رہے ہیں، جنرل اور کمانڈر مسلمانوں کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں یہ کپڑا پہن لیجیے جو میں لے کر آیا ہوں، اور یہ جو 17 پیوند والا کپڑا ہے اس کو اتار دیجیے، عزت کا معاملہ ہے، عزت کا معاملہ کہتے ہیں، یہ تو کپڑا اتار دیجیے، یہ کپڑا پہن لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا، یہ 2-3 مہینہ پہلے اور 2-3 سال پہلے تم آئے یہاں پر، سمجھتے ہو کہ عزت جو ہے یہی کپڑے سے مل رہی ہے؟ آذن اللہ بالاسلام اذا اردنا العزہ بدون الاسلام وذلنا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت عطا کیا اسلام کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت عطا کیا اسلام کے ذریعے سے، اگر ہم عزت اسلام کے علاوہ میں اختیار کریں گے اذلنا، اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ کس کے؟ یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ عزت کس میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے قول میں، کلام میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے میں جو ہے تبھی عزت ہے، ورنہ انسان دونوں ہاتھ کو دباؤ کر دے اور معاملہ کرتا ہے، سجدہ وہ کرنے لگتا ہے، کسی کے سامنے جھک جاتا ہے۔ عزت جو ہے اللہ تعالیٰ دینے والا، کوئی دینے لگے گا تمہارے، سمجھ گئے تمام چیز جو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بھائیو اور دوستو یہی منہج ہے، اسی منہج کو طریقہ ہے۔ چنانچہ آئیے، اگر منہج سے انحراف پایا جاتا ہے، کوئی چیز، انسان کی عقل کبھی کبھی شیطان لگا رہتا ہے، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے تمام چیزوں سے گمراہ کروں گا تمام تیرے بندوں کو۔ آئیے اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ کس طریقے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور کیسے کیسے انسانوں کو منتخب کرتا ہے۔ فتح مکہ ہو گیا، بڑی عزت کی بات ہے، فتح مکہ کا عرب کے قبائل کے لوگ انتظار کر رہے تھے، مکہ فتح ہو جائے گا تو ہم مسلمان ہوں گے، ہم مسلمان ہوں گے، وہی ارادہ ہو جائے۔ فتح مکہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین جانے لگے، حنین والے مسلمان نہیں ہوئے تھے، طائف والے مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، تو صحابہ کرام میں سے بڑی جماعت جو ہے مکہ کے لوگوں کی تھی جو نئے نئے مسلمان تھے، تو جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت تھا اور وہ کافرین وہاں پر بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے اور اپنی تلواروں کو لٹکاتے تھے۔ اس درخت کا نام تھا ذات انوات، ذات انوات نام تھا، وہاں پر بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے تمام چیز۔ یہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ نئے نئے مسلمان تھے، ان کے ذہن میں بات آیا یہ اچھا کام ہے، یہاں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، دین کا بھلا چیز کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ کر دیا اسی چیز کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کافروں کا ایک درخت ہے، بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، تلواریں کرتے ہیں، لٹکاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی ایک درخت متعین کر دیجئے۔ ہمارے لیے صحابہ کرام کے ذہن میں شرک اور بدعت آیا ہی نہیں تھا، صرف ایک تمنا تھی کہ اس طرح سے بیٹھ کے ایک جگہ اجتماعی طور پر بات کریں گے اور دین کی باتیں کریں گے اور کچھ نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک سے تشبیہ دیا۔ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے وہی بات کی ہی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنی اسرائیل سے کہا۔ اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے دی، تورات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اپنے ہاتھ سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تختیوں کے شکل میں دیا اور تمام چیز، اور اس کے بعد جب ایک گاؤں کے پاس سے بنی اسرائیل گزرنے لگے تو کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جیسے ان قوم کے لوگوں کے پاس، ان گاؤں والوں کے پاس بت ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں پر، ہمارے لیے بھی بت متعین کر دیجئے۔ موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تسبیح ان سے دی کہ یہی چیز جا کے سبب بن جائے گا، ان کے انسان کے گمراہی کا سبب بن جائے گا تمام چیزیں۔ نبی کہتا گھر سے تصور نہیں کیا تھا صحابہ کرام نے، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے
اور جو ہے منہج سے انسان ہٹ جاتا ہے آہستہ آہستہ تمام چیزوں کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو بھائی اور دوستو، اسی لیے بات ایسے کہتے ہیں منہج کیا، منہج کیا؟ ارے منہج اگر نہیں رہے گا تو آدمی بھٹک گیا۔ آئیے آپ کو ہندوستان کی مثال ہم دیتے ہیں تاکہ تھوڑا تو وضاحت کے ساتھ جان جائیں۔ ہندوستان میں اسلام دو طریقے سے آیا، ایک ساحلی علاقہ سے یہ صحابہ کرام آئے، 24 صحابہ کرام ہندوستان آئے، 24 کتابوں میں باقاعدہ اہل حدیث کی کتابوں، تاریخ کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ اور تابعین آئے اور تبع تابعین آئے، جو آئے قرآن لے کر آئے، سنت رسول لے کر آئے۔ یہ ساحلی علاقہ جو ہے سندھ، کراچی کا علاقہ، گجرات کا علاقہ، اور یہاں سے لے کر تمام چیزوں علاقہ جو ہے یہاں پر۔ اور دوسرا اسلام جو ہے داخل ہوا خیبر کے راستے سے۔ یہاں پر جتنے ملوک آئے وہ عصبیت لے کر آئے، حنفیت لے کر آئے، صوفیت لے کر آئے، خوارج پن لے کر آئے، اور اس چیز کا انجام بھی پایا گیا اسی طریقے سے۔ اور اپنے ساتھ اپنے مفتی کو لے کر آئے اور تمام چیز کو لے کر آئے۔ یہ تمام چیزیں، یہی چیز بعد میں کیا نقصان کے سبب بن گیا، اور بعد میں جو ہے بادشاہوں نے جو ہے شیعوں سے جنگ مکمل کر لیا، اور اس کے بعد یہ خرافات پائی گئی۔ یہ تمام چیزیں آئیے پھر کیسے ہم تمہارے تک قرآن سنت پہنچا، یہ بھی سمجھ لیجیے آپ۔ سب سے پہلے جو ہے شخص شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو فتویٰ عالمگیری ترتیب دی گئی تھی یہاں اورنگ آباد میں، اس کمیٹی کے صدر تھے۔ اورنگزیب کے بادشاہ کے زمانے میں جو کمیٹی تھی اس کے صدر تھے کون؟ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد، بہت بڑے حنفی تھے اور تو تھے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب گئے حج کرنے کے لیے، اور وہاں پر 1 سال 2 سال ٹھہرے، اور وہاں کے جو امام سے محمد ابراہیم القردی، ان سے بخاری پڑھ کے آئے، حدیث کی کتابیں پڑھ کے آئے، تو آ کے سب سے پہلے صحائح ستہ کو، صحائح سبع کو، حدیث کی کتابوں کو میں اپنے نصاب کو داخل کیا، سب سے پہلے نصاب۔ ورنہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ ایک آدمی تھے، ان کے داماد اور وہ بھی مولوی تھے، اور سسر بھی مولوی بھی تھے، میں نام نہیں ذکر کروں گا اتنے جو ہے۔ اور انہوں نے کہا، سسر نے کوئی چیز بیان کیا کہ نماز میں ایسے کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حدیث میں ایسے آتا ہے، تو اتنا غصہ ہوئے کہ تلوار لے کے نکل گئے ان کو مارنے کے لیے۔ سسر صاحب جو حد کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ فلاں کے قول ہے، اور یہ کہتا ہے کہ حدیث میں ایسے کیا ہے۔ یہ حالت تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن پاک کا ترجمہ کیا فارسی میں، ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، لیکن چھپ کر نصاب کو داخل کیا۔ چنانچہ ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی کو جاری رکھا، شاہ عبدالعزیز۔ اور ان کے زمانے میں شیعوں کا فتنہ بہت زیادہ بڑھا، جس فتنہ کو اورنگزیب کے لڑکے نے ابھارا۔ اورنگزیب کے بعد ان کا لڑکا جو تھا وہ شیعہ مذہب اختیار کر لیا، اور شیعوں کی موافقت کی، یا تمام چیزیں جس کی وجہ سے شیعوں کی طاقت ایک پڑ گئی تھی۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تحفہ اثنا عشریہ کتاب لکھی، تو سب سے اچھی کتاب مانی جاتی ہے یہ، جو کہ اس میں جو ہے شیعوں کے رد میں جو ہے سب سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد۔ اس کے بعد شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھانجے اور نواسے شاہ عبدالعزیز کے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ اسی مسند پر رہے، اور درس حدیث دیتے رہے، صحائح ستہ اور سبع کو پڑھاتے رہے۔ سنیے، اب سنیے، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے کون تھے؟ سر سید احمد خاں تھے، ابوالقاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث تھے، اور جس کو جیسے ہم قال اللہ اور قال رسول ہندوستان میں پایا جا رہا ہے، ہم قرآن حدیث کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور حدیث کے مطابق ہمارا عمل ہے، ہماری نمازیں ہیں، ہر کام ہے، وہی نہیں کہ کوئی احسان ہے بہت بڑا سا میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شاہ علی گڑھ کے بانی سر سید احمد خان نے اپنا جو ہے عقل کو استعمال کیا، معجزات کا انکار کر دیا،
जन्नत का इनकार कर दिया, जहन्नम का इनकार कर दिया, फरिश्तों का इनकार कर दिया, मुल्हिदाना चीज पाया गया, इल्हाद को पैदा कर दिया। तमाम चीज आज भी उसका असर पाया जा रहा है। जो कुरान और हदीस के हदीसों को इनकार पाया जा रहा है, ये क्यों पाया जा रहा है? उसी तरीके सबसे पहले जिन्होंने किया है उस्ताद एक शाह इसहाक, लेकिन शैतान किस तरह बहका देता है। अब इसके बाद इख्तिलाफ हुआ, शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह, ये आप चाहते थे कि इनको बनाया जाए, उनके मरसद पर रखा जाए, और हदीस चाहते थे मियां नज़ीर हुसैन को। जब उनको बना दिया तो उन्होंने क्या है, जाके देवबंद में मदरसा कासमियत कायम किया, और जिसमें सिर्फ और हस्बियत हनफियत की तालीम होती है। ये तमाम चीज़ अब इसी तरीके से बढ़ा है। तो मालूम हुआ किस तरीके से बढ़ गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे बयान कर लैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन, मेरी सुन्नत को अख्तियार करना और सुन्नत खुलफाए राशिदीन के अख्तियार को। एक वाकया हम बयान करते हैं, इसके बाद अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि किस तरीके से हमारे असलाफ ने बड़ी मेहनत की। हाँ, अब्दुल्ला गाजीपुर रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल्ला गाजीपुर रहमतुल्लाह, अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या बयान कर रहे हैं। दो आदमी थे, मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से दो आदमी थे। एक बहुत ज़्यादा 22 लाख आदमियों ने उनके हाथ पर बैत की। अब्दुल हलीम शरर जो बहुत बड़े मुसन्निफ है, उनके शागिर्द हैं और नाविल की किताबों को कई लिखने वाले हैं। उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि 22 लाख आदमियों ने मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर जो है बैत की। आज जो अरब वाले उन सनद इजाज़ा लेते हैं ई मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से, इसलिए कि इनकी सनद इजाज़ा नबी करीम तक पहुँच जाती है बाकायदा नाम के साथ, बाकायदा के नाम के साथ। उनके शागिर्दों में से बहुत ज़्यादा थे अब्दुल्ला गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का बयान कर। अब्दुल्ला गज़नवी गजना से अफगानिस्तान से आए और इसके बाद पढ़ने के बाद जब गए कुरान सुन्नत पर अमल करने लगे। हाकिम वक्त ने कहा छोड़ दो, सुन्नत को छोड़ दो, और जो तुमको बयान किया जाए मसले की तौर पर उसको अख्तियार करो। कहा नहीं, सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे। दाढ़ी मुड़ा दिया, गधे पर बैठा के हिंदुस्तान भेज दिया, अमृतसर में आके मदरसा कायम किए, और जितने पंजाब के इलाके में, राजस्थान के इलाके में हदीसों को भर दिया। तो सबसे बड़ा एहसान अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का है। इसी तरह से अब्दुल्ला गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मेहनत की शागिर्द तैयार किए। आज अल्लाह का शुक्र है उन्हीं की कोशिशों की वजह से आप कुरान सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, वरना बिदअतियों के यहाँ पर हो जाते, कब्र पर जाते और कुरान सुन्नत के मुताबिक हमारा नमाज ना होता, और अल्लाह तबारक तआला ऐसी नमाज को रद्द कर देता है जो कुरान सुन्नत के मुताबिक ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब पानी पिलाएंगे हौज़ कौसर के मौके पर कुछ लोग आएंगे, आप समझेंगे कि हमारी उम्मत के लोग हैं, फरिश्ते उनको धक्काएंगे, भगाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे मेरी उम्मत के लोग हैं, मेरी सोकन लोग, तो फरिश्ते कहेंगे आपके बाद इन्होंने दिन में ही बिदात ईजाद की, तो आप उस वक्त कहेंगे रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कहेंगे सोकन लिमन गैर आबादी, दूरी हो जिसने मेरे बाद मेरे दिन में कोई बिदात को ईजाद की। तो अल्लाह तबारक तआला का हमको शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए, अपने क्या है तौफीक इलाही की तो दुआ करनी चाहिए, और अपने ईमान के साथ खात्मे की दुआ करनी चाहिए, और मुसलमानों के लिए भी दुआ करना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला हमको नेक बनाए और नेक अमल करने के तौफीक अता फरमाए। बहुत हिंदुस्तान के बारे में कुछ और बताना चाहता था, लेकिन बड़े इख्तिसार के साथ कम वक्त की वजह से मैं इसी पर इत्तेफा करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعم وأكبر